السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی دردناک خبر، 750 افراد ایک کشتی پہ سوار اور وہ ڈوب گئی، جس میں پاکستانی بھی کافی زیادہ تعداد میں تھے۔ بہت کم لوگ اس میں سے بچے ہیں۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ کیوں آ رہے تھے یورپ، اپنی ویڈیو میں آپ یہ تاثرات سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 16 جون 2023 اور جمعۃ المبارک کا ایک خاص دن، جس دن کے متعلق ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے رہتے ہیں کہ جتنا زیادہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھیجا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آج آپ نے ابھی دیکھا کہ کس طرح معصوم لوگ جو اپنے خوبصورت مستقبل کے خواب سجائے گھروں سے نکلے، اور وہ پانی کی نظر ہو گئے جو یونان اور ترکی کے درمیان بہتا ہے۔ یہ حادثہ پرسوں ایک جہاز یا ایک بڑی کشتی، وہ کشتی جس پہ عموماً مچھلیاں پکڑنے کے لیے جو بڑے بڑے جو ملاح ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور بڑا وزن مچھلیوں کا ڈال کے لے کے، لیکن اس کشتی کو انسانوں کی ایک جگہ سے دوسرے جگہ آمد و رفت کے لیے استعمال کیا گیا۔ 750 لوگ، انسان، جانور نہیں، انسان، اس کے اندر کہتے ہیں 100 کے قریب بچے تھے، چھوٹے بچے، شیرخوار بچے، جنہوں نے ابھی مستقبل دیکھنا تھا وہ، اور پھر عورتیں اور مرد، وہ اس میں سوار ہو کے یورپ کی ان نظاروں کو، جو نظارے آپ اس وقت میرے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان نظاروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے نکلے تھے کہ شاید ان جگہوں پہ ہم پہنچ جائیں اور ہمارا مستقبل سیف ہو جائے، ہم جو اپنے ملکوں میں ظالموں کے ہاتھوں پسے جا رہے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ لوگ جو پانی کی نظر ہوئے، اگر ان پہ غور کیا جائے، کون ہے اس کے قصوروار؟ کون لوگ ہیں جو ان کے قتل کے ذمہ وار ہیں؟ اس میں سے ابھی تک خبروں کے مطابق 100 کے قریب لوگ، 89 یا کتنے ہیں جن کو بچایا جا سکا ہے، اور باقی 650 لوگ، 750، ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو کشتی الٹی ہے اس کا پانی کے اندر چلی گئی، اس کہتے ہیں نچلے حصے میں بچے تھے، پھر عورتیں تھیں، اور پھر باقی جو کچھ بجوان۔ اور اس میں ایک چیز آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ کسی بھی جگہ ہوتا ہے، وہ واقعہ جتنا آپ کے قریب ہوتا ہے، جہاں انسان رہ رہا ہوتا ہے، اس کی ساتھ والی گلی میں یا اسی گلی میں جب واقعہ ہوتا ہے، تو وہ انسان اتنا ہی زیادہ تکلیف میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ اس کا اثر ہوا ہے، اور اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے وہ واقعہ آپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی ڈسٹینس پڑتے، وہ واقعہ کی جو نوعیت ہے یا اس کا جو اثرات ہیں وہ انسان پہ کم ہوتے ہیں۔ یہ جو منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرینکفرٹ جرمنی میں فریڈبرگر لینڈ اسٹریٹ ہے، اور یہ فرینکفرٹ سے نکل کے باہر ایک علاقہ فریڈبرگ ہے، یا پھر دوسرے ادھر نکل جاتی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زندگی چل رہی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنے خوبصورت مستقبل کی خاطر اپنے اس میں سے پاکستانی لوگ، کیونکہ ہمارا دیس، ہمارا ملک پاکستان ہے، اور ہم دنیا میں کہیں بھی جا کے بس جائیں، دل سے آپ پاکستان، اپنے دیس کی جو محبت ہے وہ نہیں آپ نکال سکتے، باوجود اس کے کہ ہمارے دیس کے ظالم حکمرانوں نے اپنے ذاتی مطالب کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے ہمارے ساتھ بہت ظلم روا رکھا۔ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے یہ کسی سے ایسی لکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے بننے میں اور قائد اعظم کو تیار کرنے میں ایک کمیونٹی یا ایک جماعت کا کتنا عمل دخل تھا۔
اس جماعت نے، اس کمیونٹی نے قائد اعظم کو جو منایا کہ آپ جائیں واپس بر صغیر میں، آپ کی ضرورت ہے وہاں کی عوام کو، اس میں کیا کردار تھا یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اس پہ کوئی لمبی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قائد اعظم واپس آئے، پھر ان کا ساتھ کن لوگوں نے دیا، کون لوگ تھے جو اس وقت جو قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے، اور کون لوگ تھے جو قائد اعظم کے خلاف تھے اور ملک کے نام پہ اس کو پلیدستان قرار دے رہے تھے۔ یہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے، اس میں بھی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو صاف ذہن ہے، جن کے دماغوں میں وہ جو منافرت کی آگ نہیں بھری گئی، وہ والے لوگ جو ہیں وہ تو اس تاریخ کو پڑھ کے اس پہ یقین بھی کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ جو ملک کے لیے قربانی دینے والے تھے، جنہوں نے ملک کو بنایا، ان کے ساتھ ملک کے اندر کیا سلوک کیا گیا۔ بعد میں آنے والوں نے ان کے اوپر طرح طرح کے مذہبی منافرت کے الزامات لگا کے مذہب کو بیچا اپنے غراض کے لیے، پھر وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، اور ان کو آج تک، ابھی تک آپ دیکھیں، ملک کا جو نام ہے پوری دنیا میں اگر کسی وجہ سے آج بھی جانا جاتا ہے یا آج بھی کسی پلس پوائنٹ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے تو وہ اسی کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ وہ نام جو آج بھی گونجتے ہیں دنیا میں کہ یہ پاکستانی افراد تھے جس سے پاکستان کی پہچان بنتی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں اٹھا کے تاریخ، 2-3 نام میں ویسے لے لیتا ہوں، اکثر میرے ذکر ہوتا ہے، سر ظفر اللہ خان پہلے وزیر خارجہ، اور آج بھی جو شریف لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں مذہبی منافرت نہیں بھری اس طرح جس طرح عام عوام میں ہے، تو وہ تو اس چیز کا برملا اظہار کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں، دماغوں میں یہ جو مذہب کے نام پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جو ان کی تصویر بنا دی، اب ان کا قصور نہیں ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں وہ واجب القتل ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، ان کا ایمان یہ ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہرحال بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ میں پھر بتا دیتا ہوں، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر جو سٹریٹ ہے فریڈبرگر لانڈ سٹریٹ، یہ وہ اس کے اوپر جو سڑک جاتی ہے مین سٹی سینٹر کی طرف، اس کے اوپر جو منظر ہے، جمعے والا دن ہے اور دوپہر تقریباً 10:30 ہونے والے ہیں۔ میرا ادھر نکلنے کا مقصد بھی میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ بات چل رہی ہے ایک افسوسناک خبر کی کہ 750 افراد جو اپنا نکلے ہیں کشتی کے اوپر اپنے مستقبل سنوارنے کے لیے، ایک محفوظ جگہ پہ پہنچنے کے لیے، یونان کی سرحد کے پاس وہ سمندر میں ڈوبنے سے، اس میں سے 100 بھی لوگ نہیں، غالباً ابھی تک تازہ اطلاعات کے مطابق 100 لوگ بھی جو ہیں ابھی تک نہیں بچائے جا سکے، اور 750 اگر دیکھا جائے تو اس سال کا یہ سب سے زیادہ دردناک واقعہ ہے۔ اور اس میں جو سب سے ہمارے نظر سے، ہم پاکستانی ہیں، اس میں کافی درجنوں پاکستانی تھے، جن میں سے کچھ بچا لیے گئے ہیں، ان کی تصویر بھی آپ دیکھ لیں گے، ان کے نام بھی آپ پڑھ لیں گے، لیکن جو نہیں بچائے جا سکے، جن کے پیارے وہاں ان سمندر کے کنارے بیٹھ کے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ ہمارے بھی اس کشتی میں فلاں اتنے لوگ تھے، ہماری فیملی کے بھی اتنے لوگ تھے، وہ سارے۔ اب انسان کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں جو مذہبی منافرت کی آگ لگا دی گئی ہے، وہ کیوں لگائی گئی ہے؟ ملک جب بنایا گیا تھا، قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ اس ملک کو ہر مذہب کے بسنے والوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنے عقیدے کے مطابق ہر انسان یہاں آزاد ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے وہاں؟ آپ شاید نہ جانتے ہوں، ایک اللہ والے نے آج سے 30-40 سال پہلے یہ بڑی ہی خوبصورت بات کہی تھی کہ پاکستانیوں، آپ نے اپنے سینے کا تعویذ ہمارے دیش میں، ہمارے مذہب میں عموماً لوگ جو ہیں وہ پہنتے ہیں سینے پہ کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ تعویذ جو ہے یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے قوم یا اے مولویوں اس ملک جن میں، آپ نے وہ تعویذ اتار کے پھینک دیا ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ جماعت، وہ کمیونٹی
جس نے اس ملک کے بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، قائد اعظم کا ساتھ دیا، ان کے بزرگوں نے اس ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اپنی قربانیوں کے ساتھ، ان کو آپ نے اس ملک سے نکال دیا ہے، ان پہ مذہبی پابندیاں لگا کے آپ لوگوں نے ان کا جینا یہاں آرام کر دیا ہے۔ تو جس سینے سے تعویذ ہی اتار دیا جائے، پھر اس سینے کا یا اس جسم کا کیا حال ہوگا۔ اب وہ سلسلہ ایسا چلا ہے کہ شروع تو وہ آگ لگائی گئی تھی احمدیہ کمیونٹی کے خلاف، جب 1974 میں بھٹو نے ایک زانی، ایک کرپٹ اسمبلی کے ساتھ مل کر سیاسی طور پہ ایک فیصلہ کروایا کہ جی ہم 90 سالہ مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں، احمدیوں کو ہم غیر مسلم قرار دلوا رہے ہیں۔ اس کا آغاز وہاں ہوا، پھر اس کے بعد یہ جو آگ ہے بڑھتی اس وقت کہا تھا اس وقت کے امام جماعت احمدیہ نے کہ یہ جو آگ آپ احمدیوں کے خلاف لگا رہے ہیں، آئندہ آنے والے وقت میں اس آگ میں آپ کے اپنے بچے بھی جلیں گے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ واقعی آگ میں اب خود جل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ضیاء الحق کے دور میں، یعنی وہ آگ جو سلگائی گئی تھی احمدیوں کے خلاف، اس کے اندر شیعہ سنی اور وہ جو سارا جو کچھ آپس میں ان کی جو لڑائیاں ہوئیں، جو کچھ انہوں نے آپس میں کیا، یہ سب سے کوئی لکا چھپا نہیں ہے۔ اب میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ، کیونکہ جمعے کا دن ہے اور یہاں وہ ہر طرف لگی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، کام ہو رہا ہے سڑکوں پہ، تو جس کی وجہ سے جو رئیسی کثر ہے وہ سائیکلوں کے ٹریک بنا کے انہوں نے سڑکیں تنگ کر دی ہیں۔ وہ فاصلہ جو انسان طے کر لیتا ہے 10 منٹ میں 15 منٹ میں، وہ آدھا گھنٹہ بہرحال غلطی کر لی ہے شہر کے اندر سے جاتے ہوئے۔ ایک آج جنازہ ہے، پھر اس کے بعد تدفین ہے فرینکفرٹ کے اندر سیوٹ فریڈوف میں۔ بات ہو رہی تھی یہ جو کشتی ڈوبی ہے یونان کے ساحل پہ، وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس میں بہت ساری جانیں گئی ہیں، بچوں کی، جوانوں کی، عورتوں کی۔ تو پاکستان سے جو لوگ نکل کے آئے ہوئے تھے، نوجوان اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اب پتہ نہیں کتنے، انہوں نے کچھ 14-15 ایسے ہیں جو ریسکیو ہوئے ہیں، ان کی تصویر بھی آئی ہوئی ہے، لیکن باقی جو ہیں اب اس میں انسان کیا کر سکتا ہے یا کیا کہہ سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ چلیں یہ دیکھیں، اس ٹریفک کی وجہ سے انسان جو ہے کتنا زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے مجبور کہ لیٹ ہو رہا ہو تو پھر ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک میں، دوسرے ٹریک سے تیسرے ٹریک میں۔ بہرحال فرینکفرٹ کے اندر جو ٹریفک ہے ایسی ہے، جب کہیں پہنچنا ہو تو پھر انسان جلدی کرتا ہے کہ پہنچوں میں۔ تو بات وہی چل رہی تھی کہ یہ جو مناظر ہیں آپ کے سامنے فرینکفرٹ سٹی کے، انہی مناظر کو دیکھ کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے ملکوں میں جہاں مذہبی طور پہ، سماجی طور پہ تنگ کر دیے جاتے ہیں، وہ پھر یہاں کوشش کرتے ہیں ہم نکلیں یہاں سے اور پہنچیں دوسرے ملکوں میں جہاں ہماری زندگی سیف ہو جائے، جہاں ہم اچھی لائف گزار سکیں، ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ سیف ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ فرینکفرٹ کا وہ دریا ہے جس کا اکثر ذکر ملتا ہے، وہاں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں وہ پیچھے اونچی اور خوبصورت سورج، خوبصورت موسم کے اندر بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے چمکتا ہوا۔ ادھر بھی بعض نئی بلڈنگیں نئے انداز کی جو بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بہرحال اب ہم آگے کیا کہتے ہیں، آگے اپنا پہنچنا ہے وہاں جنازے پہ۔ ٹائم کیونکہ بڑا شارٹ تھوڑا رہ گیا، اس لیے کچھ جلدی بھی کرنی پڑے گی اور کچھ بے احتیاطی بھی کرنی پڑے گی۔ فرینکفرٹ میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسم بڑا خوبصورت ہے۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے، جو زیوٹ فریڈوف ہے اس طرف ہمارا رخ ہے، کیونکہ وہاں ایک جنازہ بھی ہے اور تدفین بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں سلطان صاحب، ان کی اہلیہ جوانی کے عالم میں، جن کے چھوٹے تو نہیں کہہ سکتے، بچے ہیں،
10 سال 12 سال 19 سال. لیکن جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس عمر میں، جب ان کے بچے ابھی گھروں میں، ابھی اسکولوں میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہوں، اس کا جو دکھ یا اس کا جو تکلیف ہوتی ہے قریبی عزیزوں کو یا سننے والوں کو، اس کا اور ایک کوئی شخص 90 سال 80 سال کی عمر میں جاتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے. بعض علاقوں میں تو ایون 80 سال یا بزرگوں کے وفات ہونے پہ، پاکستان کے بعض علاقے ہیں وہاں باقاعدہ دعوتیں کی جاتی ہیں لوگوں کی کہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے اتنی زندگی پائی، اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بلا لیا. لیکن بعض علاقوں میں وہ ان کا جو بزرگوں کا ہمارا کیونکہ کلچر ہے، بزرگ بھی جب جاتے ہیں تو اس کا جو خلا ہے یا جو غم ہے وہ تو نہیں انسان بلا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ صبر جو وقت کی جو مرہم ہے، وقت کا مرہم جس کو کہتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان بھول جاتا ہے. اگر یہ نہ بھولنے والا ہوتا سسٹم تو دنیا قائم ہی نہ رہتی، لوگ غم سے ہی چلے جاتے. بہرحال بات ہم کر رہے تھے وہ جو شپ ڈوبا جس میں 750 لوگ تھے، مختلف ممالک سے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے. شام کے مہاجرین تھے اور لیبیا سے آ رہا تھا وہ شپ، اٹلی کی طرف جا رہا تھا اور یہاں آ کے یہ ایک واقعہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ واقعات اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آتے ہیں مہاجر بن کے یا یہاں، ان کو تکالیف اور ان کا جو جینا حرام، وہ بیسیکلی یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، انہوں نے ہی ان کو اسلحہ دے دے کے، پارٹیوں کو آپس میں پھاڑ ڈلوا کے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مالی یہ جو آگے کیا ہوتا ہے، جس سے یہ کام پھر آگے جو ہے وہ بڑھتا ہے. بہرحال اس پہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس پہ ہم اس وقت نہیں بات کرنا چاہتے. بیسیکلی یہ تھا کہ فرینکفرٹ میں سے گزرتے یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف پرانے اور نئے گھر، یہ دیکھیں اب یہ بھی ایک کوئی بلڈنگ ہے، یہاں پہ کوئی اسکول ہے غالباً، اور یہ علاقہ بعض اس میں آپ دیکھیں 4 منزلہ گھر ہیں جس میں لوگ رہ رہے ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مین مقصد یہی تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں 750 افراد میں سے شاید 100 بچے ہیں اور خدشہ ہے کہ 600 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ ایک حادثے میں منٹوں میں وہ لقمہ اجل ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی. پانی میں ابھی ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ان کو جن میں اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس کی جس ہم نے تو پاکستانی لوگوں کا بتا دیا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاشی لحاظ سے نکلے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی مذہبی آزادی سلب ہوئی ہوگی، مطلب ہر طرح کے لوگ جو ہیں ڈیفرنٹ وہ وہاں سے نکلے ہیں اور وہ موت کا شکار ہوئے ہیں. ان کا اگر میں نے کچھ بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا کہ بہت سارے جو لوگ جو ہیں مدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یورپ میں آباد ہیں، امریکہ کینیڈا میں، ان کا وہ جو وہاں سے نکلنا یا ان کا وہاں سے جو آنا، وہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ کیسے اور کیوں ہوتا ہے. یعنی یہاں قبرستان کے پاس پہنچ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی.